अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भुट्टा ऑफिशियल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों से कोई व्लॉग नहीं बनाया। इसकी ये वजह है कि मेरे यूनिवर्सिटी के कुछ मामलात थे, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरा एक प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा था, उसी वजह से मैं मसरूफ़ रहा। तो आज हम अपना व्लॉग एक ऐसे उन्वान पर स्टार्ट करेंगे जिससे आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वो है तरबियत। तरबियत एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब बंदा किसी से इखलाक से मिलता है, जब बंदा किसी से प्यार से बात करता है तो लगता है कि वो एजुकेटेड है, और उसके बाद उसकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं हो रही होती जो प्यार से इखलाक से सलाम करता है जितनी कि उसके माँ बाप की। क्योंकि माँ बाप का बहुत ही बड़ा रोल होता है बच्चों की तरबियत में, स्पेशली मॉम का। तो इसमें हम इसी तरीके से बात करेंगे कि तरबियत आप कैसे सीखते हैं, कैसे आपको सीखनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि कुछ लोग एजुकेटेड हो के भी अनएजुकेटेड लगते हैं। क्यों? इसकी बेसिक वजह है अब उनको तरबियत भी सिखाई जाती है, तरबियत माँ बाप भी सिखाते हैं, और यूनिवर्सिटी वाले, स्कूल वाले, हालांकि बचपन से लेकर जवानी तक वो तरबियत ही सीखते रहते हैं, लेकिन उनको इतनी तमीज़ नहीं होती है, इतनी हया नहीं होती है बात करने की कि बड़ों के सामने बात कैसे करनी है, सलीका कैसा रखना है, इखलाक हमारा कैसा होना चाहिए। लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि हम अपना इतनी एजुकेटेड हो गए हैं और उनके अंदर इतना गरूर आ जाता है कि वो लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं, और मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। नाज़रीन, मेरी बातों का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग एजुकेटेड हो के भी अनएजुकेटेड लगते हैं, काइंडली खुदारा अपने आप को ठीक कर लें। आप लोग मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते अपने माँ बाप की लाज रख लिया करें। बेचारे बूढ़े माँ बाप आप लोगों की इतनी खिदमत करते हैं कि आप उनका कोई भी एहसान नहीं चुका सकते। आप लोग की बहुत ही अच्छी तरबियत करते हैं, लेकिन आप लोग जब बहर जाते हैं, जब एजुकेटेड हो जाते हैं, तो ऐसी जहलू वाली हरकतें करते हैं और आपकी तरबियत इतनी ख़राब हो जाती है कि हर कोई समझता है भाई ये पढ़ा लिखा नहीं है। इसकी वजह ये है कि आप लोग जब पढ़ जाते हो तो आप लोग गरूर में आ जाते हो। भाई पढ़ाई का मकसद गरूर बिल्कुल नहीं होता। गरूर अल्लाह पाक को नापसंद है, ठीक है ना। अकड़ कर चलने वाला बंदा अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। तो मेरा बेसिक यही मकसद है कि यार हर किसी को अच्छी नज़र से देखें, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। जब मैं जाता हूँ ना तो रास्ते में बहुत सारी लड़कियाँ जा रही होती हैं, आ रही होती हैं। मैं अक्सर नोटिस करता रहता हूँ, लोग उनको इस तरह से घूर रहे होते हैं कि जैसे बस वो पागल हो गए होंगे, लड़कियाँ उन्होंने कभी देखी नहीं। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ओपन माइंडेड होता है, कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर वो ओपन माइंडेड है, कुछ भी है, आप लोगों को ऐसा करने का कोई हक नहीं, ठीक है। उसके बाद आप अगर नज़रें झुका लोगे, अगर अपनी ज़बान की हिफाजत करोगे तो आप एक अच्छे आदमी बन सकते हो। अपनी नज़रें नीची रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ये चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। अपना इखलाक बेहतर करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक मैं आपको वाकया सुनाऊं। कुछ यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे, एक लड़का था, वो उनका बहुत ही प्यारा और जिगरी दोस्त था, ठीक है।
اور اس کے بعد ان کی کچھ انبن ہوئی اور وہ دوسروں کو دوست بنانے لگا. وہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا نئے دوستوں کے ساتھ، لیکن پرانے دوستوں کی کبھی برائی نہیں کی. یہ ہوتا ہے اصل دوست. لیکن جب ان پرانوں دوستوں نے اس لڑکے کو میسج کیا کہ بھائی آپ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو کیوں؟ اگر ہم بھی تو آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہے ہو؟ تو وہ لڑکا آگے سے کہتا ہے بھائی آپ بھی بھائی ہو، وہ بھی بھائی ہیں، ذرا کام کے سلسلے میں بندہ اٹھ بیٹھ جاتا ہے. لیکن انہوں نے غلط سمجھا اور انہوں نے اس سے بہت زیادہ اریٹیٹ کیا، اور وہ جس کے ساتھ رہ رہا تھا اس کو گالیاں دی، اس کو مطلب کہ اس کو ہی بدتمیز ٹھہرایا جس کے ساتھ رہ رہا تھا. دیکھیں میرے بھائی، دوست بنانا کوئی بری بات نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں. غریب وہ ہے جس کا اچھا دوست نہیں. بھائی دوست ایک بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی اتنی عزت کریں دوست کی جتنی کہ خود کی آپ کرواتے ہیں عزت. ہاں اگر وہ کسی کے ساتھ رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا، ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہاں اس لڑکے نے پھر یوں کہا کہ بھائی دیکھو میں جن کے ساتھ رہ رہا ہوں آپ ان کو گالیاں مت دو، ان کو برا بلا مت کہو. مطلب بیسک یہ اس واقعے کا ذکر اس لیے میں نے کیا کہ بھائی دیکھیں اخلاقیات تربیت کی بات ہو رہی تھی، اسی پر میں نے بات کی کہ آیا آپ لوگ پڑھے لکھے ہو کے بھی ان ایجوکیٹڈ لگتے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ دوسروں کو بلا وجہ جج کرتے ہیں اور ان کو ایسی ایسی گالی بکتے ہیں اور ان کو ایسے ایسے الفاظ کستے ہیں کہ اگلا بندہ سوچ کے دھنگ رہ جاتا ہے کہ ہاں یار اتنا ایجوکیٹڈ ہو کے بھی جہلوں جیسی باتیں کر رہا ہے. آخر اس کا کیا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ ایجوکیٹڈ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ایجوکیٹڈ ہو کے بندہ پھر اخلاق اس کا اچھا ہو بندے کا اور شعور ہو اس کے اندر، تو وہ بندہ ایجوکیٹڈ کہلاتا ہے. نہ کہ وہ بندہ ایجوکیٹڈ کہلاتا ہے جو کہ نوکری لے آئے اور کسی کی عزت نہ کرے، آفس میں اس کا بیہیویئر اچھا نہ ہو. مین چیز بیہیویئر انسان کا بہت اچھا ہونا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اخلاق بہتر کرو. کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ لوگ اگر اپنے اخلاق بہتر کرو گے تو آپ ایک کامیاب شخص کہلاؤ گے. اپنے اخلاق بہتر کریں، اپنی تربیت بہتر کریں. کیوں آپ ایک دوسرے کو تانے کستے ہیں؟ کیوں آپ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں ایجوکیٹڈ ہو کے بھی؟ یار کوئی خدا کا خوف کرو. ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. کیونکہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. آپ پڑھے لکھے ہو کے بھی ان ایجوکیٹڈ والوں کی طرح کرتے ہیں تو پھر آپ پڑھے لکھے نہیں ہوئے نا. میرا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کی تربیت اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اور دوسری بات، جو بہت زیادہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، لوگ ان کو صدیوں تک یاد رکھتے ہیں. آپ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھ لیں. کتنے سال ہو گئے ہیں، ان کو ابھی تک دنیا یاد رکھتی ہے ان کی اخلاق کی وجہ سے، ان کے جو ہے نا ایمانداری کی وجہ سے. وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، انہوں نے کبھی نہیں جھوٹ بولا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، ایجوکیٹڈ ہو کے بھی ان ایجوکیٹڈ، مطلب کہ ان کی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے، زیادہ تر ان لوگوں کی جو انگلیاں جاتی ہیں، جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں ان کی بکواس،
تو ان کی انگلیاں جاتی ہیں ان کے ماں باپ پر۔ خدارا اپنے ماں باپ پر رحم کریں، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو ایسی تربیت نہیں دی۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بہت ہی اچھی تربیت دی ہے تاکہ آپ ایک اچھی لائف گزار سکیں۔ ماں باپ نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی کو جا کے گالیاں دیں یا کسی پر تانے کسیں، نہیں، ماں باپ ہمیشہ اچھی تربیت دیتے ہیں۔ لیکن انسان جب غرور میں آ جاتا ہے، انسان کو جب غرور آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کل کو کوئی بندہ آ کے آپ کے ماں باپ کو کہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا ایسی حرکتیں کر رہا ہے، تو آپ کو اتنا ہارٹ نہیں ہوگا جتنا آپ کے ماں باپ کو ہوگا۔ آپ کے ماں باپ سوچیں گے کہ آیا میں نے تو اس کو ایسی تربیت نہیں دی تھی، میں نے تو اس کو، کیونکہ آنے والے وقتوں میں آپ نے بھی باپ بننا ہے۔ تو جب تک آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو آپ کے بچوں کی بھی تربیت اچھی ہوگی۔ بیسیکلی ہمارا یہی ٹاپک تھا آج کا کہ تربیت، اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ ہم ایجوکیٹڈ ہو کے بھی ان ایجوکیٹڈ کیوں لگتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے۔ کائنڈلی خدارا اپنا غرور چھوڑ دیں۔ آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، کچھ بھی بن گئے ہیں، کچھ لوگ تو اتنے بیوقوف اور کم عقل ہو جاتے ہیں اور اتنے غرور میں آ جاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کا آپ کوئی بھی احسان نہیں اتار سکتے۔ ایک بدو آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر سے لے کر خانہ کعبہ تک اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر وہاں حج کروایا، تو کیا میں نے اپنے ماں باپ کا احسان اتار دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آخر میں یہی میں کہوں گا کہ پلیز خدارا اپنی تربیت اچھی کریں۔ جب تک آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، جب تک آپ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہوں گے، آپ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی معاشرہ خراب ہے، معاشرہ خراب نہیں ہے، ہم خود خراب ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو سدھاریں، پھر دیکھیں کہ معاشرہ کیسے سدھرتا ہے، اور اپنا جب اخلاق اچھا کریں گے تو ہر کوئی آپ کو دیکھ کر اپنا اخلاق اچھا کرے گا۔ میری دعا ہے کہ رب جل جلال آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ اتنا میٹھا اور پیارا بولیں کہ لوگ آپ کی باتیں سن کر رشک کریں، آپ سے ملنے کے لیے بار بار سوچیں کہ یہ اتنا اخلاق سے ہم سے بول کے گیا ہے، یہ کتنا پیارا ہوگا۔ اس طرح سے اپنے آپ کو بنائیں، اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنی تربیت اچھی کریں۔ شکریہ۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو کائنڈلی معذرت، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ اپنے اخلاق، اپنی تربیت بہتر کریں، اپنی نظروں کو جھکا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نفس کی خواہشات کو دور رکھیں اپنے سے، اور اپنے تنہائی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں تاکہ آپ کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔